اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنے حصے کی شمع اور میں ہوں اسد جعفری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حیدر منیر صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار صاحب آج مصروفیت کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے، تو حیدر صاحب آج ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد جو ہوتا ہے منڈی بہاؤالدین کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے انسانیت کی خدمات کے حوالے سے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اس پروگرام کو چلانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کا، اور اس کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں ناصر عباس تارڑ صاحب۔ ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ناصر عباس تارڑ صاحب نے آج خصوصی طور پہ مجھے کہا کہ آپ میرا نام زیادہ نہ لیا کریں، لیکن پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ جو ہے اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا۔ اگر برائی میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہم اچھائی اور خدمت خلق میں ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی حوالے سے جو ہے وہ آج ہم نے مختلف شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے حاجی امتیاز احمد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ ناصر عباس تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ قدر ویلفیئر ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین کے ممبران اور سینئر جو ہے اراکین ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کا بھی فردر نام لیتا ہوں، آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ احمد خان گوندل صاحب ہیں، سینئر ممبر ہیں قدر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عاطف حیات ہمارے ساتھ ہیں، ارسلان سعید ہمارے ساتھ ہیں، اور ارشد صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں اٹلی سے جوائن کریں۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں حاجی امتیاز احمد چودھری صاحب کو۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ حاجی صاحب، ہم روزانہ کی بنیاد پر ناصر عباس تارڑ کی ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ جتنی بھی آپ کی منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیمیں ہیں جو خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک تنظیم کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ہو۔ تو سر، آپ جو ہے وہ ناصر عباس کی اس کوشش اور کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں ناصر عباس صاحب ہمارے مدی بہاؤالدین کے سرمایہ ہے، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو ان کے پروگرام ہیں ان میں بھی جو ہے وہ شرکت کرتا ہوں، اور میں بالکل جگہ داری میں بات کر رہا ہوں کہ ناصر عباس صاحب نے سیاست کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی بھی حقیقی معنوں میں خدمت کی ہے، اور جس طرح وہ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، خاص کر ہیلتھ میں وہ ضلع میں کام کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ناصر عباس صاحب جو کام کر رہے ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور ناصر عباس جیسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے اس معاشرے میں جو ہے اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ غریب لوگوں کا بھی جو وہ چل رہا ہے۔ تو ہم تو ناصر عباس صاحب کے ان کے جو پروگرام ہے ان کے انشاءاللہ ساتھ ہیں، ان کی بڑی ہم حمایت کرتے ہیں۔ بالکل، میں یقینی طور پہ، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا وٹنس ہوں حاجی صاحب کہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی وہاں پہ ناصر عباس صاحب یا دیگر جتنے بھی فلاحی کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں، اور ان کو اپنی جو ہے وہ اپنا ساتھ ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہر کام میں آپ چاہتے ہیں کہ جو اچھائی کا اور بھلائی کا کام ہو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناصر عباس صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، میں سن پا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو قدر ویلفیئر کے سینئر ممبران اور اراکین اور سٹار آف منڈی بہاؤالدین جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ حاجی امتیاز صاحب کو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں،
اور اچھا وہ ناصر بڑے صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حاجی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا اسکائپ کے اوپر. اگر حاجی صاحب ہمیں اسکائپ کے اوپر جوائن کرتے تو یقینی طور پر آپ کی آواز ان تک جا رہی ہوتی. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے. جی جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے نا مارکیٹ میں ہوں، تو اس وقت نیٹ ورک کا بڑا پرابلم ہے، اس لیے جی 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 میرا تو سوال جو ہے، میرے کچھ کوسچن ہے وہ حاجی صاحب کو ہولڈ کروا کے وہ حاجی صاحب کو آپ نے کرنے ہیں. ایک تو جی جی میں میں حاجی صاحب کا حاجی صاحب ناصر عباس صاحب کچھ سوالات جو ہیں وہ آن ایئر تو سکرین پر جا رہے ہیں، مطلب دنیا بھر میں آواز ان کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ صرف میرے کان میں سنائی دے رہی ہے. میں ان سے کچھ سوال لے کے آپ کی طرف فارورڈ کرنا چاہوں گا. آپ جو ہے وہ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیے. جی ناصر عباس صاحب پلیز. دے ایک تو یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جس طرح حاجی صاحب کا قد کاٹ ہے، یہ ایم این اے ہے، اور ایم این اے جو ہے وہ ایک ہمارا ضلع جو ہے 15 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس کا مطلب ہے حاجی صاحب جو ہیں وہ 8 لاکھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، 7.5 لاکھ کی. اب حاجی صاحب کا جو ایک سیاستدان کا جو دائرہ ہوتا ہے، سیاستدان کے آلریڈی جو ریسورس ہوتے ہیں، تو حاجی صاحب ہمیں مثبت لوگ جو ہیں ان کو حاجی صاحب ہمیں ملائیں. حاجی صاحب جس طرح بسال برادران کے ساتھ مل کے ہم نے ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے، اسی طرح میری خواہش ہے کہ حاجی صاحب بھی جو ہے وہ ایک تنظیم جو ہے وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائیں. آلریڈی حاجی صاحب بھی کر رہے ہوں گے، ان کے بھائی یا مختلف شعبے میں ہر بندہ کرتے ہی ہے. تو اس کا بالکل فائدہ صحیح. یہ ہوگا کہ جو ریسورس ہیں وہ اکٹھے ہو کے اور ایک فاؤنڈیشن کی صورت میں جو ہے وہ جب آئیں گے تو سیاستدان کی فالوئنگ ہوتی ہے. ایک سیاستدان جو ہے وہ حاجی صاحب اب لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. تو بالکل ایسا جب ہی ہے. معاشرے میں اس طرح کے لوگ رجحان بڑھے گا تو لوگ جو ہیں ان میں لوگوں میں جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ شعور اور جذبہ جو ہے وہ آئے گا. تو حاجی صاحب سے میں توقع کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں مثبت لوگ ملائیں اور جو اوکے. سوشل کام کر رہے ہیں ان کے حلقے میں ان کو موٹیویٹ کریں اور خود بھی زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے تیزی سے آگے بڑھا سکیں. میں حاجی صاحب کی طرف آپ کے یہ سوال فارورڈ کرتا ہوں. حاجی صاحب ناصر عباس تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل شخصیات ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے. آلموسٹ 7.5 سے 8 لاکھ آپ کی حلقے میں آتے ہیں افراد، تو یقینی طور پہ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. جب آپ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام کریں گے تو آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ لوگ کریں گے. ان کی سجیشن ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی آپ اپنی ایک فلاحی تنظیم جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لائیں. ابھی جیسے کہ ناصر اقبال بسال صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب جو ہے وہ کل ایک میڈیکل کیمپ کروا رہے ہیں اور انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا ہے ان کے دادا کے نام سے. غالباً جو ہے وہ مانک بسال جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے نام سے. تو آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی تنظیم کا قیام لے کے آئیں تاکہ دنیا جو ہے وہ سر آپ کو دیکھ کر فلاحی کاموں میں زیادہ سے زیادہ آ سکے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو والد صاحب ہے، ہمارا جو جتنے بھی پبلک سیکٹریٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا نام یہ حاجی پبلک سیکٹریٹ. اچھا اچھا. تو اسلام آباد میں پبلک سیکٹریٹ ہے، مدی باؤدین میں ہے، 716 میں ہے. تو صحیح. ہم حاجی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آلریڈی ایک جو ہے وہ این جی او کو رجسٹر کروایا ہوا ہے. ماشاء اور اللہ. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس نیٹ ورک پر ہم اپنا کام جو ہے اس کو شروع کریں گے ان شاء اللہ. چلیے یہ تو زبردست ہو گیا کہ آپ کی آلریڈی آپ سمجھتے ہیں نا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا حاجی صاحب کے جب ایک بڑی شخصیت جو ہے. میں بالکل ان کی بات کو 100% اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ان کی سجیشن ہے اس کے اوپر آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ مہینے تک ہم اس کا بغیرہ دور کو اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. بہت زبردست ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آج ہمارے ساتھ جو تنظیم ہے وہ قدر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ہمارے دوست موجود ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں اور کچھ پاکستان سے باہر کے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے منڈی باؤدین کے اندر فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اقدامات کر رہی ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ کہنے والا ہوں جو یہاں کی جو تنظیمیں ہیں میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور اب اس طرح کی تنظیمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہر گاؤں میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے گی
تو میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو یہ کامگارے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں جب ایک گاؤں میں ایک تنظیم بنتی ہے تو دوسرے گاؤں والے اس کو دیکھ کے بناتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. جو ہمارے ضلع میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں سے بہت سا تبدیلی نظر آئے گی اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ہم انشاءاللہ ان کی بھرپور جو ہے وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. صحیح. آخر میں سر چونکہ آپ مصروف ہیں اور حلقے میں آخری سوال یہ ہے کہ آپ منڈی بہاؤالدین کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں منڈی بہاؤالدین کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طریق انصاف کی گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو فالتو کرائسس ہوتی ہے ہم نکل آئی ہے اور آپ انشاءاللہ آنے والے یہ 5-6 مہینوں میں دیکھیں گے کہ ضلع کے اندر ہر حوالے سے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے روڈ کے نیٹ ورک میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ضلع میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ لگاتار شروع ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ضلع میں کہ لوگوں کی جو ہماری گورنمنٹ جو توقعات ہے اس کے مطابق پورا کریں گے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. انشاءاللہ جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. آپ جیتے رہے, سلامت رہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, حاجی امتیاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں منڈی بہاؤالدین سے, اور جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو گفتگو تھی ان کی. اپنے جو جتنے بھی وہاں پہ فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, اور ناصر عباس تارڑ صاحب کی وہ اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ یقینی طور پر اگر کوئی بڑی پرسنالٹی یا پولیٹیشین جو ہے وہ جب رفاہی کام کرنا شروع کرتا ہے تو چونکہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو وہ یقین دہانی کروا رہے تھے ناصر عباس تارڑ صاحب کو کہ انشاءاللہ جو ان کی تنظیم ہے حاجی فاؤنڈیشن جو ان کے بزرگوں کے نام پر ہے, اس کا سیکٹریٹ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے گاؤں میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے, تو وہ یقینی طور پر جلد جو ہے وہ ناصر عباس سے رابطہ کر کے اس حوالے سے لاہ عمل طے کریں گے. بڑھتے ہیں اپنی ایسوسیشن جو کے جتنے بھی ہمارے ساتھ ممبران ہیں ان کی جانب اور سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ارسلان سعید صاحب ہیں. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور آپ سے سوال جو ہے کس سے سوال پوچھا جائے. آپ میں سے جو سینئر اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بتا دے تاکہ ہم اس سے سوال کریں. جی ارشد صاحب, آپ سے سوال کر لیا جائے کیونکہ تمام سینئر ممبران ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو یہ تنظیم ہے قدر ویلفیئر ایسوسیشن, اس کے اغراض و مقاصد سر کیا ہے, یہ کب سے ہے, اور آپ کا یہ جو گو ہے اس کی ٹوٹل آبادی کیا ہے, کیا سوچ کر آپ نے اس ایسوسیشن کا کیا عمل میں لایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سب سے سینئر تو یہ ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی اراکین ہیں وہ گاؤں کے وہ سینئر ہیں ہم سب سے. لیکن آپ نے کہا اس کے مقاصد کے حوالے سے, ایک تو اس کا آغاز جو ہے 2018 میں ہوا, 2018 میں, پلس جو ہے اس کے مقاصد جس طرح اور ویلفیئر بنی ہوئی ہیں مختلف ملک گاؤں میں, اسی کے مقاصد بھی اسی کے ریلیٹڈ ہیں. لیکن ہم کچھ نئے طریقے سے کام کرنا ضرور انشاءاللہ چاہیں گے, اور سیکھنا بھی چاہیں گے. دوسرے جو ہمارے بھائی جو دوسرے گاؤں میں کر رہے ہیں ان سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں, اور کچھ جو ہم نیا کرنا چاہیں جو کر سکیں وہ ہم یہ ان کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کا آغاز ہمارے جو صاف ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو جو آئی ہیں, ابھی تک کوئی بھی یعنی کوئی مستحکم جو ادارہ وہ نہیں بن سکا کہ ہمارے جو جن کے پاس ہم یہ کہیں جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں, یعنی جن کے ساتھ غریب ان کو کہوں گا کہ جن کے پاس یہ دنیاوی حوالے سے جو غریب ہیں, باقی تو ہم سب برابر ہیں, ان کی مدد کی جا سکے, اپنے گاؤں کی پراپر صفائی کا انتظام کیا جا سکے. اس کے علاوہ اپنے گاؤں کے جو ہمارے بہن بھائی یا ہماری جو بچیاں ہیں وہ جو دنیاوی سمجھتے ہیں ریسورسز سے ان کو کمی ہے اور وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتے, ان کی ہیلپ ہو سکے, اس کے حوالے سے بھی یہ کام کرے گی. اور جو مین کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ مین کام ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مین کام ہیں جس میں صفائی کا ہے, یعنی صفائی ریلیٹڈ ہے آپ کی صحت کے متعلق.
اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے اخراجات ہیں وہ صحت پر کتنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھر آپ کو نہیں ملے گا، یہ آپ اس سے اتفاق کریں گے، میں امید کرتا ہوں، بلکہ آپ اس سے زیادہ واقف ہوں گے کہ ایسا کوئی گھر نہیں ملے گا آپ کو جہاں سب کے سب گولیاں نہ لیتے ہوں کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے. اور کی سب سے بڑی جو پرابلم بڑی وجہ ہے وہ وہاں کی مین صفائی ہے. اگر آپ کا چکر یورپ میں لگا ہو یا آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحت مند لوگ ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ صفائی ہے. اور اللہ نے جو اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ کیا ہے؟ صفائی کا، یعنی نصف امان ہے. آپ دیکھیں بالکل نصف صفائی کو تو ایمان نصف ایمان قرار دیا ہے. وہ اس لیے کہا گیا نصف امان کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ تہجدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا 35%، یعنی میں ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی فتویٰ لگ جائے، ایسے یہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں ہم کہ وہ 35% بھی ہم مسلمان جو ہے وہ نہیں بن پاتے، کیونکہ نصف کا جو آلریڈی اللہ کے نبی نے ہم دے دیا ہے وہ 50 پوائنٹ جو ہیں وہ صفائی کے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ جو 50 پوائنٹ صفائی کے ہیں یہ تو مفت میں ہے. اگر ہم یہ سارے روزے نمازیں سب کچھ کریں گے اور پلس صفائی کریں گے ہم تو 75% مارکس لے سکتے ہیں جو اس دنیاوی زندگی میں. تو یہ اللہ پاک نے جو کہا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے نا آپ نے گند ڈالیں یا صفائی کریں. اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ وہ اپنے بندے کو اپنی ماں سے بھی زیادہ 70 گنا ماں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کی صحت کے متعلق اللہ پاک جو ہے وہ سارے یہ میسج دے رہا ہے بندے کو کہ اس صفائی کا خیال رکھو تاکہ تم ٹھیک طریقے سے رہ سکو. جی جی اچھی صاحب، چونکہ آپ کی جو ویلفیئر ہے اس کو 2 سال ہو چکے ہیں، تو اس ہاں جی. دوران آپ کی جو کیا اچیومنٹس رہی ہیں اور لوگوں کی طرف سے اس کا کیا فیڈ بیک ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں. اس کو 2 سال ہو چکے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو میں آپ کو کہوں گا پوری دنیا میں یہ ہمارے اس کا کوئی بھی جو ہے نا آپ کا لگو صدر وغیرہ نہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. تو اسی طرح سے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے قدر گاؤں کے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ اس کو پارٹیسپیٹ اور سپورٹ کرتے ہیں. پلس ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ہم نے وہ پہلی جو بات شروع میں بتائی تھی وہ ہمارے مقاصد ہیں صفائی کے ریلیٹڈ، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ریلیٹڈ، ان بچیوں کے ریلیٹڈ جو اپنی جوانی جو ہے غربت کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. کچھ ہمارے جو معاشرے کی آپ کو پتہ ہے یہ بیڈ لاک ہے، یہ سامان کی جو جہیز کی جو اتنی جہیز بڑی کی ہمارے ہاں ایک قسم لعنت سے ہے آپ جی، سمجھ لعنت لیں ہے غلط جسے ہم رواج ہے، بالکل لعنت صحیح. کہہ لیں. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب یہ بری جو ہماری عادات میں شامل ہو چکا ہے، تو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے. اور اگر غریب یہ ہم سمجھ لیں یہ جو اوورسیز ہے یہ ان کے لیے سب سے بڑا مین پیغام ہے کہ مت سوچیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بڑی بڑی کوٹھیاں دے لیں اور جائیدادوں کے انبار لگا دیں، وہ امیر سے امیر ہو جائیں، ضلع کے ہو جائیں یا ملک کے ہو جائیں، اور ہمارے ارد گرد ہمارے وہ جو بہن بھائی جن کو دنیاوی حوالے سے یہ کمی ہے مالیت کی، وہ غریب ہے، تو کبھی بھی آپ کے بیٹے کو میں آپ ارشد بھائی سیکیور آپ کی نہیں رہ بات کو سکتے. آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے دنوں یہاں پہ ہمارے پنجاب کے اندر جو ہے وہ غالباً سیالکوٹ تھا یا گجرانوالہ تھا، وہاں پہ ایک شادی ہوئی تو گجرانوالہ ماسٹر ٹائلز والوں کی. ماسٹر ٹائل والوں کی، ٹھیک ہے. 2 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے شادی کے اوپر خرچ کر دیے، اور سوشل میڈیا کے اوپر کمپیریزن یہ چل رہا تھا کہ انڈیا میں ایک شخص جو ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو جو بیٹی کی شادی کے اوپر خرچہ آنا تھا اس نے وہ الگ کر کے 150 افراد کے لیے جگہ خریدی. جگہ خریدنے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ گھر بنائے اور وہ 150 افراد میں بیٹی کی شادی کے دن جو ہے وہ ان میں تقسیم کر دیے. آپ کمپیریزن سوچیں کہ یہاں پہ ایک طرف جو ہے ہم مسلمان جو ہے وہ 2 ارب روپے خرچ کریں اپنی بیٹی کے اوپر، اور ایک طرف ہندوستان میں جن کو ہم جو ہے وہ کافر کہتے ہیں. یہ 2 ارب جی ایک چھوٹا لفظ ہے، 200 کروڑ یوز کریں.
اور چلے 200 کروڑ کر لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کے اوپر اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیاں بنگلے اور یہ وہ سب کچھ ان کو دیتے ہیں, اگر یہ ہم سوچیں کہ ہمارے ہمسائے میں جتنے بھی ہماری بہنیں بیٹیاں جو جن کے والدین جو ہے وہ شادی کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پا رہے اور ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, اگر ہم یہ ان کے لیے کام کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا بھی آپ کے اوپر راضی ہوگی, آپ کی مثالیں دیا کریں گی, اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کریں گے اور زیادہ رحمتیں جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں. بڑھتے ہیں جو ہے وہ فوجی صاحب کی طرف. احمد خان گوندل صاحب, ارشد صاحب نے جس طرح کہا ہے تو آپ ذرا یہ بتائیے, چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کی جی احمد خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہا ہے. اچھا, ذرا جو کام آپ کی تنظیم کے ہیں ذرا ڈیٹیل میں ان کو بتائیے کہ ابھی تک آپ نے کام کون کون سے کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بڑا احسان کہ خدمت ہر آدمی کو نہیں ملتی, اور خدمت جو ہے نا یہ اللہ پاک کو بڑی پسند ہے, خدمت اور عاجزی. مجھے اس تنظیم کو جوائن کیے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو جی اس کو کام کرتے ہوئے تو 2 سال ہو گئے ہیں, اور انہوں نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہے خزانچی کی. خیر ماشاءاللہ. باقی جی وہ میرے یہ جو عزیز ہیں انہوں نے باہر سے میرا نام منتخب کیا ہے. میں نے تو معذرت کی کہ یہ لانا اور آگے تقسیم کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے, لیکن ان کی محبت نے یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال ہی دی. سر انہی تمام دوستوں کی نظر میں یقینی طور پر, کیونکہ خزانچی کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے, اور ماشاءاللہ جو جی ہے وہ آپ الحمدللہ. باریک ہیں, بزرگ شخصیت ہے, ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ آپ کی سرپرستی بھی ہے, دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے اور خزانچی بھی ہیں. یہ تو بہت مطلب جو جی ہے وہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح الحمدللہ کی ذمہ داری دی گئی ہے. الحمدللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے سب یہ ایماندار ہیں, لیکن کسی کے اوپر ایمان کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. اور یہ کام بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ جو باہر سے اور یہاں سے کام کرتے ہیں اور وہ جو پیسہ بھجواتے ہیں وہ ایک جو اس کی جگہ بنتی ہے وہاں تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اس 2 مہینے میں مجھے جو گاؤں کے اندر پتہ چلا ہے, یہ پہلے اتنی زندگی گزاری ہے مجھے نہیں پتہ چلا ہے کہ ابھی جس بندے کو ابھی چولہا بجھتا ہے اس کے پاس راشن پہنچا دینا. ابھی پیچھے کرونے میں جی گھروں میں تقریباً راشن پہنچایا ہے. جی ہاں, ایک کوڑا کرکٹ یہ تو عام نارمل جو ابھی جیسے یہ ہمیں ایک رکشہ اور 2 ملازم اس کے ساتھ چلا دیے ہیں, تو وہ تو گاؤں کا ہر آدمی اس کے ساتھ ایسے مل گیا جیسے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر آدمی ماشاءاللہ. اس کے ساتھ مل گیا ہے, ہر آدمی کوشش کرتا ہے. پیسے ہم نے بتائیں جو دے دے وہ بھی ٹھیک, ویسے ہر گھر دیتا ہے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت. ابھی جو باہر سے آ جائے وہ ہمارے پاس سرپلس ہو جاتے ہیں. ابھی کوئی بھی کام, ابھی 9 بچیوں کو جو جیسے وہ جہیز کی بات آ رہی تھی, زیادہ تو نہیں, بہرحال تھوڑی تھوڑی مدد کی کہ اللہ کرے یہ کام چل جائے. کوشش کرنے سے حالات چینج ہوتے ہیں. صحیح. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کہ میں اس 2 مہینے میں جو مجھے پتہ چلا کہ کون کتنا غریب ہے اور اس کو کیا چاہیے, ابھی ہم جتنے لوگ دے رہے ہیں اس میں آگے پہنچانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے آدمی کی. اور میں تو تقریباً بوڑھا آدمی ہوں, تھوڑی کوشش کرتا ہوں کہ دوسروں کو ساتھ ملا کر تو کام کر لیا جائے. اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک اس کام کو کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلے ہوتا ہے رشتہ دار غریب, پھر پڑوس میں غریب, اس کے بعد باہر جایا جاتا ہے. پہلے تو ہم جو بھی کوئی کرنا ہوتا تو جی فلاں جگہ پر غریب ہے, ابھی تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کتنے غریب ہیں. صحیح. جی چلیں جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ارسلان سعید کی طرف. ارسلان سعید صاحب,
आपको पता है कि सेहत की सहूलियात जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो यकीनी तौर पे जो है वो हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत तो है, लेकिन चूँकि हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन और सेहत नहीं है, बल्कि उनके दीगर जो है वो मशगलें हैं। आप ये बताइए कि आपकी तंजीम ने सेहत के हवाले से जो है वो क्या काम किया है, इस हवाले से थोड़ा सा डिटेल बताइए। जी, इस हवाले से आपको बताना चलूँ कि हमारी कदर वेलफेयर एसोसिएशन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और ख़ास करके गरीब और जो माजूर अफराद हैं उनकी फलाह के लिए काम किया जा रहा है। पिछले दिनों में भी गरीब और माजूर अफराद के लिए गांव में कैंप लगवाया गया, और गरीब घरों की मुआवनत भी की गई। जो माजूर अफराद थे उनके माजूरी कार्ड भी गवर्नमेंट से बनवाए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे गांव में माजूर हैं, जो खुद चल नहीं सकते। उनके कमोबेश 8 से 9 लोग हैं जो हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसे हैं जो खुद अपने पाँव पर नहीं चल सकते। उनके लिए हमारी वेलफेयर ने जो है ना व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया है, और 1-2 चेयर्स हमारे पास ऐसे ही हैं जो अगर बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे हादसाती हो जाते हैं वाक़यात, जिसकी वजह से टांग वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है किसी की, या टूट जाती है, तो इन हालात को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक दूसरी चेयर भी है जिसे आप टॉयलेट चेयर समझ लें, या ताकि अगर किसी खास करके ये है क्योंकि एक मर्द को अगर घर में औरत है उसके बहुत मुश्किल हो जाता है मर्द को वॉशरूम तक ले जाना। उनके लिए 1-2 चेयर हमने स्पेयर रखी हुई हैं, किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो हम उसे निकाल देते हैं। सही। जी। आतिफ, आपकी तरफ बढ़ते हैं। तालीम के हवाले से जो है वो आतिफ से पूछना चाहिए। आपको पता है कि मेरा सवाल था एक जी जी, इस्लाम साहब से करें आप सवाल। जी, इस्लाम साहब, सेहत को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपने जो एमरजेंसी हालात को हो जाते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आपने कोई एम्बुलेंस के बारे में कोई सोचा या उसके बारे में कोई? जी बिल्कुल, इस बारे में हमारा एक तो ऐसे जो समझ लें माली तौर पर मजबूत जो थे ना मेंबरान, उनसे बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे जो है ना डिस्ट्रिक्ट में 112 रेस्क्यू इदारा जो है उसकी बहुत अच्छी सर्विस है। अगर ठीक हो अल्लाह गया। ना करे कोई हादसा पेश आ जाए तो 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस जो है ना रेस्क्यू वालों की, वो वो पहुंच 15 जाती से है। 20 मिनट तक हमारे गाँव में पहुंच जाती है। ठीक हो गया। सही। और इसके साथ ही सेहत के हवाले से जो हमारा जो गांव में एक सरकारी अस्पताल भी है, उसमें थोड़ा सा अमले की शॉर्टेज थी। उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए हमारे जो है ना डीसी साहब के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, एप्लीकेशन भी दी हुई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो जो है ना स्टाफ को भी पूरा कर दिया जाए। सही। और ये जो आपकी इस्लाह है इसका जो दायरा कह रहा है ये बस आपके अपने गांव में ही है, इसको आप बाहर भी करते हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे सिर्फ अपने गांव तक ही है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 साल का अरसा हुआ है इस वेलफेयर को बनाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है इन 2 सालों में। समझ लें ये हमारी वेलफेयर की जो बुनियाद थी वो 1 अक्टूबर 2018 और जी जी। 5 अक्टूबर 2018 को हमने काम शुरू कर लिया, और इसकी माशाल्लाह। बाकायदा दिसंबर 2018 में इटली में रजिस्ट्रेशन भी हुई है, सही। और इधर पाकिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। इसके साथ प्रैक्टिकली जो हमारा डेली बेसिस पे काम चल भी रहा है, सेहत के हवाले से, सफाई के लिहाज से, बाकी जो है कब्रिस्तान जो सबसे हमारा पहला प्रोजेक्ट था कब्रिस्तान की सफाई का था, और बहुत बड़ी कचरा मैं जो कुंडी है सफाई वो थी। इस्लाम साहब आपकी तरफ बाद में आऊँगा, मैं शामिल कर लूँ आतिफ हयात गोंदल साहब को। आतिफ हयात गोंदल साहब, कब्रिस्तान की बात हो रही है तो ज़रा कब्रिस्तान के हवाले से बताएं कि जिस जगह हमने जाना है
कब्रिस्तान को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि मरने को जी चाहे। क्योंकि हमेशा ये होता है कि कब्रिस्तान जो है वो वीराने का मंजर पेश करता है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से गुजरते हुए लोगों को डर लगे, बल्कि जो है उसकी चार दीवारी होनी चाहिए। वहाँ पे जो है वो नमाज जनाजा अदा करने के लिए जो है बाकायदा बरामदे का, जनाजे का जो है वो बना होना चाहिए। वहाँ पे पानी का, वुज़ू का इंतज़ाम होना चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताइए और फिर उसके बाद तालीम की तरफ आते हैं। जी आतिफ। भाई शुक्रिया सब जाफरी साहब। सर जी पहले साडे कब्रिस्तान दे विच ना रूढ़ी लगी है ठीक है। ते रूढ़ी छापर उड उड के कबरां ते जांदे हन, फिर असी मतलब तंजीम वाले लड़के मिल के असां छापर उत्थों उठा के साड़ दिते गए। उस बाद सर जी असां उधर एक बनाइए ते पिछे भर्ती पाइए, 2 कनाल दे विच असां मतलब गड्डियां दी पार्किंग बनाइए कि कोई मेहमान जनाजा पढ़न आउंदा अपनी गड्डी सेफ जगह ते खला सकदा है। ते जनाजे गा बाकी गल जनाजे गा बनाने दी, सारे असीं जनाजा गा बनान शुरू करन ही लगे हैं ते अगों करोना पै गया। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ करोना दी ਇੱਕ वजह तो ਗੱਲ ਦੇ बाहर भी ਇਤਰਾਜ਼ साडे ਆ ਗਿਆ मतलब ਤੁਹਾਡੀ कोई ਗੱਲ ਤੇ। मुल्क ਤੁਸੀਂ जेड़े ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ उन्हां दे ਆਣਗੇ भी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ जी ਤੁਹਾਡਾ सर। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ नहीं? सर वो पार्किंग इस वास्ते बनाई अगर मतलब रास्ते में गाड़ी अगर है फिर काम खराब हो जाता है। इस वजह अच्छा तो अलहदा सब पार्किंग बनाई है, कोई मेहमान आवे अलहदा सारे इसमें। और सही, मतलब मुसाफिर भी कब्रिस्तान के पाया अंदर भी, गया जनाजे के सामने अंदर भी प्रोटोकॉल का बाकायदा इत्माम किया गया है। जी आखिर बारी तजाविए अच्छा सर, ते कब्रिस्तान ਜਿਹੜਾ जनाजे ਹੈ ਉੱਥੇ गा ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਬਰਤ ਹਾਸਿਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਇਬਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅब्बास ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? एक मिनट बाद सुने जी मैं जी जी सुन जी। रहा हूँ। नासिर अब्बास, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी जी करें। आपकी आवाज़ जरा कम आ रही है, थोड़ा सा जो है वो अगर मोबाइल अपने करीब कर लें। नहीं मोबाइल करीब है, सिस्टम जी में अच्छा, अब प्रॉब्लम आ है रही जी। है। मैं सर आपने तमाम जितने भी हमारे दोस्त हैं कदर वेलफेयर एसोसिएशन के, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है आपकी जो है वो सरपरस्ती में। ये सारे दोस्त जो है वो काम भी करना चाह रहे हैं और आपने इनको जो है वो यकजा कर दिया है। तो आप इनके काम के हवाले से गुफ्तगू करें, इनको रहनुमाई करें कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। जी मैं सबसे पहले तो मुझे वो बड़ी ज़बरदस्त बात लगी, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि इनकी तंजीम अगर इस काम को हम इसको स्पेशलाइज करें कि ये जो हमारे रिसोर्स ज़ाया होते हैं, जिसमें हमारे ओवरसीज़ एक आर्जी जो है वो इंजॉयमेंट के लिए लोगों के ऊपर पैसे फेंकते हैं, और गरीब जो है वो पैसे जो है वो चुनने और पैसे की तलाश में गाड़ियों के नीचे आता है, और फिर कुछ लोग होते हैं जो डंडों से उनको मारते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि खाने का इतना ज़िया होता है, ये एक बाकायदा कैंपेन जो है इसकी ज़रूरत है। और अगर इनकी टीम इस पे ज़्यादा सोचती है, इस काम को ज़्यादा पसंद करती है, तो हम सारे रिसोर्स जो मिला के तो हम इनकी टीम इस काम के ऊपर ज़्यादा करे। मैं और हमारी सारी टीम ट्रस्ट जो है वो इनका पूरा भरपूर जो है वो साथ देगा। दूसरी बात ये, क्योंकि एक काम, अब सारे काम छोटे छोटे काम तो वो सारे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, ये काम था। दूसरा कब्रिस्तान के हवाले से जो नौजवान बता रहे थे कि हमने किस तरह मुश्किल से काम किया। अब कब्रिस्तान के हवाले से जो है वो कब्रिस्तान जनाजा जो है वो नमाज के टाइम पे अगर रखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। और उसमें नुमाइश, हमारे जनाजे नुमाइश का शिकार है। लोग पंजाबी कहते हैं एक दूजे मुँह दिखाने जाते थे, और वो वहाँ पे एक दूसरे को बुला के कह रहते हैं
کہ آپ آگے آ جائیں، پہلی صف میں آ جائیں، آپ چودھری رحمت خان ABC ناصر آپ آئیں، آپ آگے آ جائیں. وہ اس لیے کہ انہیں لوگوں کو پتہ چل رہے ہم آئے. وہ جنازہ پڑھنے کی نیت سے ہی نہیں آتے. جب آپ نیت سے ہی نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو نیت چاہیے نا. وہاں پہ تعداد کا حساب نہیں ہوگا، وہاں تو اخلاص کا ہوگا. تو یہ جو بالکل دو سوال ہیں، اور ایک کام کو اسپیشل یہ پکڑیں، باقی یہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک جو تنظیم ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسپیشل کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس پہ اوپر وہ تمام ساری انرجی اس پہ لگائے. اس میں تنظیم قدر ویلفیئر کا یہ فائدہ ہوگا کہ قدر ویلفیئر جو ہے اس کا پورے ضلع میں ایک نمایاں جو ہے یہ سامنے آ جائے گی کہ اس پہ یہ کام کر رہی ہے. اب کام کرنے کے لیے ٹیم چاہیے. ٹیم وہ ہوتی ہے جو موٹیویٹ ہوں، جو ٹائم دے سکیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ عاجزی بھی ان میں ہو، ان کی بات میں اثر بھی ہو، تاثیر بھی ہو، ان کا کریکٹر ہو. یہ کام ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا. صحیح. میں ناصر صاحب اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تو میں آپ کے یہ تمام سوالات جو ہیں اور یہ جی تمام سجیشن جو ہے وہ ارشد تنویر قدر صاحب کی طرف کرنا چاہوں گا. ارشد تنویر صاحب، آپ نے ناصر عباس تارڑ صاحب کی گفتگو سنی. وہ یقینی طور پہ آپ کی تنظیم کی کارکردگی جو ہے اس کو سراہ رہا ہے، لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو بھی ایڈ کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ جی میں بھائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سالڈ اور اچھی بات انہوں نے کہی. اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس پہ جو ہے صحیح ریسرچ کریں کہ کتنے فائدے کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا ہے اس کو عاجزی کے ساتھ لے کے چلیں. باقی ہمارے سارے ساتھی جو ہے الحمدللہ وہ بہت ہی اس میں محنتی اور عاجز ہیں اور سیریس بھی ہیں. باقی تھوڑے بہت معاملات آپ کو پتہ ہے وہ گاؤں کسی میں بھی چلے جائیں وہ ہوتے ہیں، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ ہماری کشمکش نہ ہو، کوئی بھی کام جو ہے وہ ہمارا ایک خدا کی رضامندی کے لیے ہو اور انسانیت کی بہتری کے لیے ہو. پلس میں وہ بات بھی شیئر کر دوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اگر میرے علم میں آپ کے علم میں کوئی اور ہو تو آپ ضرور بتا دیجیے گا. قدر ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے جو ایک مین کام ہوا ہے، یعنی پراپر کوڑے کو پھینکنے والی، جس طرح کے آپ کہہ لیں یورپ میں جگہ باہر ہوتی ہے نا گاؤں سے، اسی طرح ایک جگہ جو ہے وہ ایک قسم کی پرمیشن ملی ہے ہمیں گورنمنٹ کی جگہ میں گند پھینکنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک اچھی مثال ہے ہر گاؤں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بھی. کیونکہ اگر آپ کا اتفاق صاف ظاہر ہے ہوتا ہوگا پورے پاکستان میں آپ جو کام کرتے اس حوالے سے گھومنے کا، تو آپ دیکھ لیں اگر آپ اسلام آباد میں بھی چلے جائیں، پنڈی میں بھی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گند اٹھاتے ہیں اور آپ کو سڑکوں کے کنارے میں باہر ملے گا، سڑکوں کے سائڈوں پہ گرا ہوا ملے گا، کیونکہ اس کی پراپر کوئی جگہ نہیں بنی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہمیں یہ جگہ ملی ہے اسی طرح ہر گاؤں کی جگہ ہو جو وہ گاؤں سے باہر گند کو پھینکا جائے، نہ کہ ایک روڑی سے ہٹا کر دوسرے کی طرف سے ایک کانے سے لے کر دوسرے کونے میں پھینک دیا جائے. اس سے مزید بیماریاں بڑھتی ہیں. اور باقی جو ہمارے چودھری امتیاز صاحب ہیں، میں اگر وہ بات آپ ان تک پہنچا دیں یا سن رہے ہیں تو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. آپ ہماری صلاحیتیں، ہمارے ریسورسز جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں اچھے طریقے سے. اس کے پلانٹ مل سکتے ہیں، ہم یہاں سے آپ کو، یہ ہمارا کام ہے، میرا کام ہے مشینری کے حوالے سے، یہ سب قسم جو مشینری ہوتی ہے اس کے حوالے سے میرا کام ہے ادھر. ہم انشاءاللہ آپ کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہاں کچرے کو جلایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مدد فرمائی تو ہم اپنے گاؤں میں یہ جو کچرے کا جو ہم ڈھیر لگاتے ہیں وہاں جلانے کے لیے بھی کوئی سسٹم لگائیں گے. اس سے مزید فائدے کے لیے صاف ظاہر بڑے پروجیکٹ، یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس لیول کا جو کام کیا جا سکے. باقی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے. اب ایمبولینس پہ کام ہونے جا رہا ہے، یعنی ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرز کی جو ہے وہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، یعنی سٹاف کو بڑھایا جا رہا ہے ہاسپٹل میں. یہ بہت بڑی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈسپنسری ہوگی جس میں غریبوں کو انشاءاللہ جو ہے تقریباً فری جو دوائیاں ملیں گی. تو اس حوالے سے ہمارے گاؤں میں میں سمجھتا ہوں 1-2 سال کے عرصے میں بہت
तेजी से काम हुआ है। बहुत बहुत और अच्छी, जितनी आपने अरशद साहब जितनी आपने अचीवमेंट बताई है, यकीनी तौर पे दो अरसे के कलील वक्त में आपने बहुत सारा काम कर लिया है। मैं मैं असद साहब, और मेरी आवाज और आ रही है आपको? सबसे बड़ा काम, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा काम हम जो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हर गांव में किसी उस गांव के नाम पे वेलफेयर हो, ठीक है, चाहे वो जिस तरह भी बेहतर समझे गांव वाले, और जो गरीब की जिसकी सलाहियत या जिसके पास वो पैसे मौजूद नहीं है, ये माली दुनिया के माल नहीं मौजूद है, उसको जरूरत है, वो उस प्लेटफार्म पे उस गरीब को दिया जाए, ना कि अरशद जो है, ना कि अहमद खान, ना कि आतिफ गोंदल साहब, ना कि अरसलान वो आए पैसे दे और वो गरीब हमें गली में और मोहल्ले में मिले और उसकी आंखें झुक जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ कहाँ का हम वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं? हम गरीब को पैसे दें, उस प्लेटफार्म से पैसे दें, और गरीब जो है वो आंखें उठाकर अगर उसका कोई मसला हो तो वो हमसे कहे भाई साहब तुसी साडे ते पंजाबी जगह दैन नहीं चाड़िया। ऐसे ही एक है तंजीम है, एक प्लेटफार्म जिस तो तुसी दे रहे हो, गरीब को ये हक है कि वो इसी तरह आंखें उठाकर सर उठाकर जी सके। अगर उसकी मदद की भी जाए तो प्लेटफार्म के, इसको कहते हैं अल्लाह के लिए काम करना। हम ये चाहते नासिर हैं और साहब ने इंशाल्लाह हम कदर प्लेटफार्म से जरूर काम करेंगे। जी, नासिर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, जनाजगाह में कोई बड़ा आदमी आता है, कोई चौधरी आता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप अगली सफ़ में हैं। तो इसके लिए जो ये हमारी एक नेगेटिविटी है जो हमारी, इसको हमने खुद बदलना है। इसके लिए हमारा जो निचला तबका है, जो निचला तबके से मराद ये एक माली लिहाज से हम उनको निचला समझते हैं, कम ज़्यादा समझते हैं, हम इसको जो है ना इस सोच को ख़त्म करना होगा और उनको प्रायोरिटी देनी होगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जो है वो शऊर की जो है वो बेदारी ज़रूरी है, और ये यकीनी तौर पे इस हवाले से भी काउंसलिंग होने की ज़रूरत है। अरशद साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अरशद सईद साहब, इस्लाम सईद साहब जो है वो फर्दर ये बताइए कि सेहत की बात हमने कर ली है, चूँकि आपके पानी का जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इशू है मंडी बहाउद्दीन में, और जाहिर है कि पानी जब ख़राब होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो भी फैलेंगी। तो ये बताएं कि कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या इस तरह का कोई जो है वो आपके जहन में प्लान है? जी अभी तक तो वो हमने स्किप किया हुआ है, एक और हमारे पिंड की वेलफेयर है वो इस पर काम कर रही है, स्पेशली जो है ना पानी पर। सही। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो मेन है सफाई के, सही। हमारे पिंड की सफाई के लिहाज से। और पिछले दिनों में आपको बताता चलूँ, जैसे अरशद साहब बता रहे थे कि सफ़ेद पोश तबके को हम अगर उनकी इमदाद करते भी हैं तो अंधेरे में करनी चाहिए, या फिर एक प्लेटफार्म हो जिसके तहत अगर कोई भी जाए उस प्लेटफार्म का जो भी हिस्सा है, जो भी फर्द है, अगर कोई भी जाए तो उसको ये एहसास ना हो कि ये इसने अपनी जेब से मुझे दिया है। हम इस पर जो है ना हमारा मेन फोकस इन चीज़ों पर है। अभी आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों जब कोरोना अरूज पे था, कोरोना वायरस, उस दौरान हमने कमोबेश 360 घर जो गरीब और सफ़ेद पोश थे, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे, उनको 360 घरों में राशन तकसीम किया है। और कोशिश यही की है कि रात के अंधेरे में तकसीम करें, और कम अज़ कम सिर्फ एक ही जो वेलफेयर का एक ही मेंबर है वही उसके दरवाजे तक जाए जो जिसके घर तक पहुंचाना होता था। और उसके बाद कोरोना वायरस के खतर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी भी है, उसके जो हैं दूसरी लहर आफ्टर शुरू हो वो चुकी भी है। महसूस हो। जी सर बिल्कुल, अभी उसकी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। और रमज़ान मुबारक ईद उल फित्र से 2-4 दिन पहले हमने जो गरीब बेवाएं औरतें थी उनको 50 जो थी ना बेवाएं औरतें गरीब मुस्तहिक, उनको ईद के लिए राशन दी और ईदी नगद ईदी भी दी, जो कि सही। इंतहाई ईद के लिए, ईद के मौका पर इंतहाई अशद ज़रूरी होता है। जो पहले राशन था वो तो हमने तकरीबन रमज़ान से ना पहले डिवाइड कर दिया था, जो हमारे पास था उसी साल से। बाकी जो सफाई के लिहाज से हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, वो अरशद साहब ने बता भी दिया है। जो रक्षा है, डोर टू डोर जाकर हर घर से सफाई के लिए, घर से कूड़ा करकट उठाकर बाहर
हमारे पास कमो बेश जो है रकबा है ना थोड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए, कमो बेश एक मुरब्बा ज्यादा है, 27 एकड़ जिसे कह लें। और मेरे ख्याल में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतना रकबा किसी के पास नहीं होगा, अर्शद किसी साहब गांव के बता रहे पास, थे किसी कि ये सरकारी सतह पे जो है वो आपको मिला है कि गवर्नमेंट की जमीन है जी कि किसी बिल्कुल। और की जो है वो जमीन के ऊपर ये सारा कचरा जो है वो आप फेंक रहे हैं? ये गवर्नमेंट की जमीन है और बाकायदा डीसी मंडी बहुद्दीन साहब से हमने इसकी परमिशन रजिस्ट्रेशन ली जो है है? ना अलॉटमेंट करवाई, सही परमिशन ली सही। है। चले चले ठीक है और इजलाल कोरोना साहब। आतिफ साहब आप ये बताएं कि आप फर्दर जो है वो आप लोगों का और क्या प्लान है, आप किस तरह जो है वो इस तंजीम को बेहतर अंदाज में लोगों की खिदमत के लिए जो है वो आगे लाएंगे? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਮੇਰੇ। जी 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 दसो ਸਰ दसो दसो नासिर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ 12,060 ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा ਅਸਾਂ ਸਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। माशाल्लाह ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। सही ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਉਜਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟੋਇਆ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ। 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ठीक हो गया। ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਈ। सही ਨਾਸਰ ਸਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂੜੀ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲ ਤੇ। सही ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੈਪ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਪ ਮਤਲਬ 10,000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਜਾਂ 40,000 ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਆਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। जी 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 दसो मतलब इतना डिटेल ना क्योंकि टीवी च टाइम बहुत शॉर्ट होता, मुख्तसर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਆਸ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਉਹ ਦੋ ਨਾ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵਾਏ ਨੂੰ 4 ਹਨ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, खा गई जमीन हो जहाँ कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न किसरेदारा, मिट गए नामियों के नाम कैसे कैसे। ये कब्रिस्तान की बनाना ये बहुत आगे बनाते रहे, पीछे बनाते रहेंगे। ये कब्र के अंदर वाली जिंदगी बनाने वाली बात है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जितने काम आप करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए, जो तुम्हारी नीयतों पर सारा काम है। जो भी काम करना है वो अल्लाह की रजा के लिए करना है। ये जनाजा का कब्रिस्तान की दीवार, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ये बड़े ज़िम्मेदार या मेम्बरान साहबान जो है ना वो ग्रांटें भी मंजूर करवाते हैं। लेकिन हमारी ये जो छोटी सी एक वेलफेयर है ना, ये छोटे छोटे काम घरों के अंदर जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें अभी पता चला है कि कितने लोग बेचारे मजबूर हैं, उनके घरों में जाकर जो हमारे से हो सकता था वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये जितने आपके सामने बैठे हैं ये सारे अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 नासिर अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
और मैं हमारी मैं हौसला अफजाई कर। अच्छा मैं ऐड तो अहमद खान गोलर साहब, मैं नासिर बड़ा अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, इनका जो सफाई वाला मॉडल है और वो बेहतरीन मॉडल है जिस पे इन्होंने खुद काम किया, फिर उसको एक मॉडल बनाया। मेरे ख्याल में तो इनका जो है वो ज़िले में ये वायद और टॉप पे मॉडल होगा। अब जो पहले मैं बात कर रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक काम जो है उसमें जो तंजीम है उस का मैं ज़ाती तौर पे आऊँगा, उसका विज़िट करूँगा, उसको देखूँगा, इनके मॉडल को अपनाएंगे। मज़ीद हम तंजीमों को वहाँ पे जो है वो भी दावत देंगे थ्रू मीडिया के भी और वहाँ पे बुलाकर भी, तो उसको मज़ीद नुमायाँ करें ताकि ये देखो ये बहुत बड़ा काम है। सफाई का जो काम है ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा काम है और बड़ा अहम काम है। दूसरी बात जो मुझे इनकी टीम में से मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने अपने जो दूसरी आस वेलफेयर जो है उसका नाम लिया और फिर इन्होंने जो एक काम, क्योंकि मैं नोट करता हूँ साथ साथ चीज़ें, ये बड़े दिल के बगैर जो है वो वेलफेयर नहीं हो सकती। तंग दिल आदमी वेलफेयर के काम ना करे, उसके बस की बात नहीं है। ये है असल में दूसरे को आगे लाने का, दूसरे की ज़्यादा इज्जत करने का, दूसरे के काम को आगे बढ़ाने का। अब वो काम कर रहे हैं आप पानी पे, तो ये कह रहे हैं वो पानी पे कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, और वो पानी पे काम करें जिस तरह ये सफाई पे काम कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने दूसरे काम बताए। तो ये एक ऐसा मॉडल है, ये ऐसे लोग हैं, ये इनमें इतना जज्बा है। अब इनकी गुफ्तगू और विजन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो ऐसे हीरो हैं, ये ऐसे स्टार हैं जो एक सोसाइटी में और माशरे में इनको बहुत नुमायाँ होना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं है। अब इसमें जो हम एक तामीरी जो सबकत ले आगे लेने वाली है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, तो ये एक ऐसा जज्बा और ऐसी एक जदोजहद, एक ऐसी तहरीक है, ये गांव की नहीं, ये इस गांव, इसको आपके करीबी अजला जो हैं वो भी इसको अपनाने जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, और ये पूरे पाकिस्तान में चेंज आएगा इंशाल्लाह। नासिर अब्बास तारक जी साहब, चूंकि बिल्कुल प्रोग्राम इसी का तरह है। वक्त खत्म हो रहा है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं मैं बाकी जो है एक वो जितने बात भी ऐड हमारे करना दोस्त हैं। चाहता हूँ, जी जी अगर इजाजत हो तो। जी जी मैं आपकी बिल्कुल तरफ इसी आता हूँ। मैं तरह सिर्फ नासिर अब्बास साहब से एक पैगाम लेना। जी नासिर अब्बास साहब, आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनके काम को सराहता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ, और दुनिया भर में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। अच्छा जो काम होता है, मज़हब डूबने वाले से ये नहीं पूछा जाता कि आपका मज़हब कौन है। हमारा कोई कद्दर हो या चोट हो या मंडी भौलदीन हो, वो हमने काम अपने गांव से शुरू किया है। हमारी यह हद यहाँ तक नहीं है। कद्दर का भी मेरा गांव है, चोट दिना भी इनका गांव है। तो सारा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो है वो हमने अपना अपने हिस्से की जो शम्मा है, जो अपने हिस्से का काम है, इसको करना है और इसके साथ और लोगों को मिलाना है, किसी को मोटिवेट भी करना है। लो सोच जो जाविया है उसको बदलना है, सोचने की जो 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 एक रस्म है इसको आगे हमने बढ़ाना है। सही, बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका नासिर अब्बास साहब। पैगाम बहुत मैं खूबसूरत पैगाम है जी कि सोचने की मैं और ऐड दोस्त बात बदलने करना की चाहता हूँ जरूरत एक है। जनाब अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या जी आतिफ भाई ਜਿਹੜਾ है वो मतलब कल आना पे मैं तो तेरे लिए आ रहे हैं। मैं अरशद भाई ਨੂੰ जरा ऐड ऑन कर लो। अरशद भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मंडी बहाउद्दीन की आवाम को और जी जितने भी पहले तो खिदमत मैं ताड़ कार्य साहब कर का रहे हैं आपके दोस्त? पहले तो मैं ताड़ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। तो बाकी मैं ये पैगाम एक ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अच्छे कामों में आगे बढ़कर आएँ और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को है वो अच्छे काम में लेकर आगे आएँ। अगर आप चाहते हैं कि ये वाकई ये बुरे कामों से बच सकें, वरना और कोई हल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़कात और उशर जो है वो एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे गाँव में, हर एक आदमी जो है अपने गाँव में चलाए, तो वो हम इकट्ठा करें। और मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ जितनी जितनी हमारी आबादी बाहर है और जितने जितने हम वहाँ हैं और जितने हमारे अल्लाह पाक ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, फर्दन फर्दन करने में बिल्कुल जजा होती है, लेकिन अगर आप इकट्ठा काम करेंगे
वही काम आप जो है 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, ये गारंटी की बात है। या आप हमारी मिसाल ले लें, वरना अब कभी हम जो है 15-20 साल से यहाँ हैं, 20 साल से लगातार हर आदमी जो है अपने घर के जो इर्द गुआ है, इर्द गिर्द है, वहाँ काम करता है, या जो अपने रिलेटिव उनके लिए काम करता है, लेकिन इतना बड़ा काम हम कर ही नहीं सके इतने अरसे में जो हमने 2 साल में काम किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उशर और ज़कात इकट्ठा करें, और हर गांव जो है वो गारंटी के साथ अपनी नकासी और अपने गंद का सिस्टम बना सकता है 1 साल की उशर ज़कात में, 1 साल की उशर ज़कात। बहुत बहुत ये जबरदस्त बात गवर्नमेंट को आपने की, यकीनी तौर पे एक जो है एक वो गवर्नमेंट को ये बात जरूर जी जी मैं कहूंगा, आप चौधरी इम्तियाज साहब से को ये हमारा जरूर जो है एक आपका सवाल भी है पैगाम और पहुंच मैसेज भी जाएगा, आपका दीजिए, पैगाम पहुंच जाएगा, जरूर मैं सुन भी जाऊंगा पहुंचाइएगा और आपका पैगाम भी कि पहुंच जाएगा। कम से कम, क्योंकि वो हमारे जो है हल्के को लीड करते हैं, नुमाइंदा है हमारे। मैं ये जरूर कहूंगा जो नए मकान बने उनकी खुदारा कोई ना कोई तरतीब हो, कोई निकासी का इंतजाम हो, ये उतनी ऊंचाई पे बने कि जो कल मकान बने कम से कम वो निकासी गंदा पानी बाहर जा सके। हाँ, अगर ये हमारे जो लीडरान हैं वो इधर आए, चौधरी साहब साझा यूरोप में इनका टूर लगता हो, ये इटली में आए, ये हमारे मेहमान बने, हम यहाँ दिखा सकते हैं किस तरह का मॉडल है, किस तरह पानी साफ होके नालों में चला जाता है। उसके लिए कोई बड़े प्लांट की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल बिल्कुल से काम है, बिल्कुल टाइम ताकि चूंकि हम जो मुख्तसर है है अरशद जी, साहब, मैं आपका ताकि पैगाम हम जो है जो वो इसको समझ गया अच्छे हूँ और तरीके आपका से पैगाम यकीनी तौर वो पे जो है वो हैंडल कर मैं सकें। उन तक पहुंचाऊंगा। अरशद साहब का जो बात का लुबे लुबाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन, जो है वो मियां इम्तियाज साहब, जो हाजी इम्तियाज साहब है, उन तक भी पहुंच जाएगा, और नासिर अब्बास साहब भी ये सुन रहे हैं, और मंडी थैंक यू। बाउद्दीन की आवाम पूरी सुन रही है, और कद्दर की आवाम भी सुन रही है कि घर जो है वो एक तरतीब से बनाए, इस तरह ना बनाए कि ये ना हो कि पानी की निकासी ना हो सके, और इस तरह की जितनी दीगर चीज़ें। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मज़हब में इस तरह का निज़ाम जो है वो बनाया है कि कोई भी जो है गरीब और जो नादार हैं उनके लिए, जो जितने भी अमीर लोग हैं उनके लिए ज़कात और उशर का एक निज़ाम है, ताकि इक्वालिटी रहे। अगर वो तमाम लोग जो हैं वो अपने इस्लामी तरीके से जितने उनको जो है वो उनके पास वसाइल हैं, अगर वो उसमें से पैसे निकालना शुरू कर दे, तो यकीनी तौर पे जो है वो ये फलाही तंजीमों का भी जो है वो काम ख़त्म हो सकता है। तो इतना पैसा जो है वो इकट्ठा हो सकता है कि जो जितने भी नादार लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी मदद हो सकती है। मैं बढ़ता हूँ इस्लाम साहब की तरफ। इस्लाम साहब मुख्तसर सा मैसेज दीजिएगा। जो है ना एक मुख्तसर सा जो आपको मैं अपने जो है ना हमारे मंडी बाउद्दीन के या हमारे जो भाई पाकिस्तानी उनको मैसेज देना चाहता हूँ। किसी गांव में अगर कोई दूसरी तंजीम काम कर रही है तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन करें यार, ये मत बिल्कुल समझें कि वो हमसे बड़ाई ले रहा है, ये करे। हाँ, वो आपका बाजू है, वो और एक काम कर रहा है जो आपको दूसरे बाजू को काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आप उनसे कोलैबोरेशन रखें, अच्छा ताल्लुक रखें, बर्दाश्त करें, और अच्छे तरीके से अपने गांव की, अपने मुल्क की, अपने ज़िले की, अपने वतन की जो है भलाई की तरफ चलें। जी। जी बिल्कुल, आप आपका बहुत खूबसूरत जो है वो पैगाम है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसी के ऊपर बात करते हैं। नासिर अब्बास साहब ने पहले एक दिन कहा था कि जो है वो बुराई के कामों में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, तो अच्छाई के कामों में हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे सकते? भलाई के कामों में हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर लोगों की खिदमत क्यों नहीं कर सकते? इस्लाम सईद साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे मंडी बाउद्दीन के आवाम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी इस तंजीम के हवाले से और खिदमत खल्क के हवाले से? जी, इस हवाले से मेरा और बल्कि हमारी पूरी जो टीम है कद्दर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी बाउद्दीन, उसका बाकी जो वेलफेयर हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की हो, बाकी गांव की हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या ओवरसीज़ की हो, उसको ये पैगाम है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तो अपनी ज़ात पात रंग नस्ल को से बालातर होकर खुद उसमें पार्टिसिपेट कर कर खुद, अगर आप फर्ज करें आप मजदूर लगाते हैं तो उनके लिए भी आप मजदूरी भी निकालेंगे। इस तरह के अखराजात को कम करके कोई और नया प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। इस तरह कोशिश किया करें कि अपने जो है ना हाथों से खुद काम किया करें। ये नासिर अब्बास तारड़ साहब को भी मेरा खसूसी, बल्कि हमारी टीम की तरफ से ये खसूसी पैगाम है कि ये बाकी जो वेलफेयर हैं जिनका आप जनाब इंटरव्यू ले रहे हैं आजकल, जिनकी मीटिंग चल रही हैं, उनको ये पैगाम दिया जाए कि वो खुद पार्टिसिपेट किया करें, उनके मेंबरान खुद पार्टिसिपेट किया करें। बल्कि जो ये जो है ना मजदूर को लगा लेना,
اس طرح تو آپ ویلفیئر کی جو فنڈنگ ہوگی وہ آپ ضائع کرتے ہیں. اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جو فنڈ بچ سکتا ہے اس کو بچا کر کسی چلے بہت شکریہ، آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے. جی عاطف حیات گوندل صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ عاطف صاحب کو 1 منٹ زیادہ دینا ہے آپ نے. دس رباز تارڑ صاحب کی گل دسنی آئی. جی 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 اصل سارے پیچھے دے اپنے قدر ویلفیئر ایسوسیਏਸ਼ਨ دے پلیٹ فارم تے اپنے پنڈ دے مطلب دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث جتنے بھی مولوی ہیں ساڈے پنڈ دے امام سب بس ایک ہی پلیٹ فارم تے اکٹھے کر کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی رکھے گئے ہیں. صحیح. تے باقی سارے ساڈا ایک مطلب ہے تواڈے نال ریکویسٹ ہے کہ ناصر عباس تارڑ صاحب ساڈے پنڈ آؤن ساڈے کام چیک کرن تے اگر کوئی گل سان کوئی مشورہ دین تے اسی نہیں انشاءاللہ انہاں بالکل نوں بالکل. ویلکم. عاطف حیات گوندل صاحب، آپ کا پیغام جو ہے وہ ناصر عباس تک بھی پہنچ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں. ہم بھی پہنچا دیں گے ان تک پیغام. ویسے بھی انہوں نے عاطف بھائی آپ کے کہنے کے بغیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ خود وہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ کی تنظیم کے کام کو چیک کرتا ہوں، جہاں پر ان کی معاونت کی اور ان کی جو ہے وہ خدمات کی ضرورت ہے وہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. احمد خان گوندل صاحب، مختصر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی یہ کہوں گا کہ جو ویلفیئر سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں گاؤں میں، جو ایک کام کرتی ہے تو اس کو وہ کرنے دے، آپ دوسرا کر لیں. جس طریقے سے قدر میں ہے وہ وہ بڑے بڑے کام کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ہم نے سنبھالے ہیں اور وہ بہت اچھا جو ہے نا آگے چل رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. اگر ایک گاؤں میں ایک سے زیادہ مطلب 2 تنظیمیں ہیں تو آپ اپنا کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں. اگر کوئی پانی کے اوپر کام کر رہا ہے، جس طرح بہت اچھی مثال قدر کی ہے کہ وہاں پہ آس ویلفیئر جو ہے وہ پانی کے اوپر کام کر رہی ہے، تو قدر ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے وہ وہاں پر صفائی کے انتظامات کر رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اسد جعفری اور حیدر منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.